دیکھیے حرام کسے کہتے ہیں؟ قرآن اور حدیث کی تمام آیتیں اور احادیث کا نچوڑ جمع کر کے جب فقہا نے حرام کی تعریف کی، اس میں سر فہرست ہے شیخ محمد بن صالح العثیمین. ان کی ایک کتاب ہے الاصول من علم الاصول، فقہ کی بہت بہترین کتاب ہے. تو انہوں نے اس میں حرام کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے الحرام ہوا ما طلب الشارع ترکہ علی وجہ الحتم والالزام. اور تمام فقہا نے ایسی ہی ملتی جلتی تعریف کی ہے. میں لفظی ترجمہ نہیں کروں گا، میں اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں. حرام کہتے ہیں ایسی چیز کو، ایسے کام کو، ایسی بات کو، ایسے عمل کو یا قول کو جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اختیار سے، اپنے پاور سے سختی سے چھوڑنے کا حکم دیا ہے. علی وجہ الحتم والالزام کا مطلب لازمی طور پر جس کام کو یا جس چیز کو یا جس بات کو، قول کو لازمی طور پر چھوڑنے کا حکم دیا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ حرام کہتے ہیں. اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہے. اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کو جو بالخصوص مومن ہوتا ہے اس کے قریب جانے سے روکا ہے. جیسا کہ آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. سورۃ الاعراف کی آیت کا ٹکڑا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ میں، یعنی ہوا کی ضمیر کے ساتھ، تھرڈ پرسن کی ضمیر کے ساتھ، خیر اللہ ہے، ماشاء اللہ ہے، اللہ کی ذات نرالی ہے. اللہ فرماتا ہے میں مفہوم پیش کر رہا ہوں، میں ان کے لیے اچھی چیزوں کو حلال کرتا ہوں اور خبیث چیزوں کو حرام کرتا ہوں. اللہ نے حرام کیا. اس آیت کے اتنے سے ٹکڑے سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں. پہلی بات کیا کہ دیکھیے حرام کی بات چل رہی ہے تو ہر چیز ہل رہی ہے، ہمیں بھی ہلنا چاہیے. یوں بھی نہیں رنگتی ہے بعض لوگوں کی بات کانوں پر. خیر کوئی بات نہیں، آواز آئی نا آپ کو تو ہمارے دلوں میں بھی آواز آئیں گی انشاءاللہ. ادھر ہی آئیں گے، شاید آئیں گے نا بھائی. حرام دیکھیے ذرا، پتا کیا چلا؟ اللہ حرام کرتا ہے بعض ایسی چیزوں کو جو انسانوں کے لیے بری ہیں، اور حلال کرتا ہے ایسی چیزوں کو جو انسانوں کے لیے اچھی ہیں. میں نے کہا اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں. اس میں سے ایک بات تو یہ ہو گئی کہ ایک سوال انسان کر سکتا ہے بعض چیزوں کو اللہ نے حلال اور حرام کیوں کیا بھائی، کیا وجہ ہے؟ تو اللہ جواب دیتا ہے حرام جو میں نے کیا ہے نا وہ بری تھی اسی لیے حرام کیا ہے، اچھی نہیں تھی اسی لیے حرام کیا ہے، اور جو اچھی ہے اسے میں نے تمہارے لیے حلال کیا ہے، اسے تم استعمال کرو، اس کو اپنے لیے لازم کر لو، اس سے فائدہ اٹھاؤ، حلال کیا ہے. بسا اوقات بعض لوگ بعض کاموں کو کیوں اللہ نے حرام کیا، کیا وجہ ہے؟ بھائی وجہ تم جانتے نہیں ہو، وجہ اللہ نے بیان کیا ہے. کیوں حرام کیا ہے بتائیے؟ وَيُحَرِّمُ لَهُمُ الْخَبَائِثَ، وہ خبیث چیزیں ہیں. تم اگر دل کی گہرائیوں سے دیکھو گے، اس کو صرف ظاہری نگاہوں سے نہیں دیکھو گے تو آپ کو پتا چلے گا واقعی میں جو چیز اللہ نے حرام کی ہے وہ حرام کرنے کے لائق تھی. سور حرام کیا ہے کیا نہیں کیا ہے؟ اس کا گوشت کھانے والوں کی حالتیں دیکھو، ماں کا پتہ نہ باپ کا پتہ. الغرض میں اس طرف جانے کی کوشش نہیں کروں گا، وقت بہت تیزی سے گزرتا ہوتا ہے. پتا کیا چلا؟ اللہ نے خبیث چیزوں کو حرام کیا ہے. اور دوسرا نقطہ اس آیت سے پتا چلتا ہے ہوا کی ضمیر کا فاعل جب اللہ ہے تو حلال اور حرام کا اختیار صرف کس کے پاس ہے؟ نہ کسی ولی کے پاس، پیر کے پاس، مرشد کے پاس، مفتی کے پاس، ولی یا عالم کے پاس، کسی حاکم کے پاس، کسی بزرگ کے پاس، کسی بادشاہ کے پاس. سلطنت ہے، سلطان ہے، بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے، ساری دنیا اس کے قدموں میں ناز. یہاں تک کہ اگر وہ نبی بھی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ نقطہ دیکھیے، نزاکت والا نقطہ. یہاں تک کہ وہ نبی بھی ہے، وہ بھی حلال اور حرام کرنے کا اختیار نہیں رکھتے ہیں. حلال کون کرے گا؟ کسی بھی چیز کو اگر کرے گا تو کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. حرام اگر کرے گا تو کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. شہد کو اللہ کے نبی نے پتا نہیں بس نہیں پیوں گا ایک بات نکل گئی تھی، نبی ہے، ہم تو ذات پاک صرف اللہ کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے. سلفیت کا یہ منہج ہے،
یہ سیدھی سیدھی بات ہے. اللہ نے فرما دیا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اللہ نے حلال کیا ہے نا آپ کے لیے نبی شہد، پھر آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ اللہ نے تنبیہ کی ہے، ہم نبی کے لیے تنبیہ کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں. تو اللہ ہی حلت اور حرمت کا مستحق ہے. کوئی دنیا میں ایسی طاقت نہیں ہے جو کسی چیز کو حلال کرے یا حرام کرے. اب آئیے اس کے حکم کی طرف. حکم کیا ہے؟ حرام کا حکم کیا ہے؟ تمام فقہائے دین نے جب حرام کے حکم کو بنانا شروع کیا کہ کیا ہو سکتا ہے، تو قرآن اور حدیث کے نچوڑ کو انہوں نے سامنے رکھ کے اس کا حکم تیار کیا ہے. کیا ہے؟ یصاب تاریکہ امتثالا ویقاب فاعلہ. اور یہ جو تعریف ہے میں ابن عثیمین رحمہ اللہ کی کتاب سے آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں، کیونکہ ان کی فقہ کی بہت ہی زبردست مستند کتاب ہے، عربی میں ہے، مکمل عربی میں. کہتے ہیں کہ حرام کا حکم یہ ہے کہ جو انسان حرام کو چھوڑتا ہے اللہ کی فرما برداری کی غرض سے، امتثالن کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے حرام کیا ہے بھائی اسی لیے میں چھوڑ رہا ہوں، اللہ نے حرام کیا اسی لیے میں اس سے اجتناب کر رہا ہوں، اللہ کی فرما برداری کی غرض سے، اللہ کے حکم کی تابعداری کی غرض سے جو حرام کو چھوڑتا ہے یصابو، اسے ثواب دیا جاتا ہے. پتہ ہے آپ کو ایک انسان اگر شراب چھوڑتا ہے نا، نہیں میں بچپن سے نہیں پیا بھائی، چلیے فطرت ہے آپ کی بہت اچھی ہے، آپ کی فطرت میں بہت سلامت رکھی ہوئی ہے، آپ کی فطرت بری چیز کو پسند نہیں کرتی ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے دوست و احباب، آپ کے خاندان، آپ کے معاشرے میں، پارٹیوں میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے بھائی، ایک گھونٹ مار لے، جرا مار لے، سونگ لے، اونگ لے، وغیرہ وغیرہ، تب انسان یہ سوچتا ہے ہاں نہیں بلکہ میں صرف اس لیے نہیں پیوں گا اللہ نے حرام کیا ہے، تو آپ کو نہیں پینے پر ثواب ملے گا. دیکھ رہے ہیں آپ، اس کے باوجود بھی اب حرام کاریوں میں مبتلا ہے. شرم نہیں آتی ہم لوگوں کو. اس کے کرنے والے کو عذاب دیا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کیا لوطی کام کی وجہ سے، شعیب علیہ السلام کی قوم کو چیخ کے عذاب میں مبتلا کیا ڈنڈی مارنے کی وجہ سے. بھائی تجارت میں دھوکہ حرام ہے کہ نہیں ہے؟ کیا نا اللہ نے جو ارتکاب کیا، اللہ نے کیا کیا ان کو چیخ کے عذاب میں، مدین والے چیخ کے عذاب میں مبتلا ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا کے مستحق بنے کہ نہیں بنے؟ ظلم حرام ہے کیا حلال ہے؟ حرام ہے نا. فرعون بنی اسرائیل پر بے جا ظلم کیا کرتا تھا، اتنا ظلم کہ ان کو کھانے بھی دیتا تو بس زندہ رہیں، باقی رہیں بس، اور بقیہ ہمارا کام و کاج کرتے رہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حرام کام میں مبتلا ہونے کی وجہ سے پانی میں غرق کر دیا. کس کے سامنے؟ مظلوموں کے سامنے پانی میں غرق کر کے اس کو عذاب میں مبتلا کر دیا. بنی اسرائیل کی ایک قوم تھی، ہم سب جانتے ہیں، ساحل سمندر پر رہتے تھے. اللہ نے یوم السبت کو مچھلی پکڑنے کھانے پینے سے منع فرما دیا کہ شکار مت کرو اس دن تم، لیکن یہ لوگ ہینے بہانے سے کیا کرنے لگے؟ شکار کیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَقُلْ لَا كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. نہ صرف بندر، منکی کا ڈنکی بھائی، منکی شاید نہیں انگلش میں بولتے ہیں، کمزوری ہے ہندوستان کو کمزور کر کے جانے والوں کا ہمارے پاس کوئی وقار ہی نہیں ہے. تو بندر بنا دیا، وہ بھی کیسا ذلیل اور خوار بندر بنا دیا، معاف کیجیے ذلیل اور خوار بندر. تو جو انسان حرام کو چھوڑتا ہے نا اللہ کی فرما برداری کی خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثواب دیتا ہے. بتائے، اور جو انسان حرام کو کرتا ہے وہ یقاب فاعلہ، اللہ اس کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے، فردن فردن بھی، اجتماعی حیثیت سے بھی. اب دیکھیے حرام کی دو قسمیں ہیں، علمی آخری بات ہے، اس کے بعد میں لسٹ کی طرف آتا ہوں. حرام کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں. کہتے ہیں الحرام لذاتی ہی، الحرام لغیری ہی. یہ تھوڑا نئی بات ہے لیکن سمجھنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. الحرام لذاتی ہی کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو خود اپنے ہی وجہ سے حرام کی گئی ہے، اس کو حرام کرنے کے لیے کوئی دوسری چیز شامل نہیں ہے، وہ خود ہی حرام ہونے کی حقدار تھی، مستحق تھی. جیسا کہ قتل، جیسا کہ زنا، جیسا کہ چوری، اور اسی طریقے سے شرک ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، شراب ہے، جوا ہے، اور اسی طریقے سے بہت بے شمار چیزیں ہیں، خود وہ وجہ بنی اپنی حرمت کی.
دوسری طرف سے آئی بھی نہیں ہے وہ چیزیں کہ شراب کو شام میں پی سکتے ہیں لیکن نشہ آیا تو نہیں پی سکتے ہیں، وہ ہے یہ ہے نہیں، وہ ٹوٹل ہی حرام ہے۔ اسے کہتے ہیں الحرام لذاتی ہی، الحرام لذاتی ہی، یعنی وہ چیز جو اللہ نے مکمل حرام کی ہے۔ ایسا نہیں کہ بھئی جنوری کا مہینہ ختم ہونے کے بعد فروری میں 4 دن اجازت ہے، نہیں نہیں، ہمیشہ ہمیشہ، کیونکہ اس چیز کے اندر ایسی چیز موجود ہے، ایسی وجہ موجود ہے جو ہمیشہ نقصان کا سبب بنتی ہے، کبھی فائدے کا سبب نہیں بنتی۔ اسے کہتے ہیں الحرام لذاتی ہی، ذاتی طور پر یہ حرام ہے۔ اور ایک چیز ہے الحرام لغیرہ، یعنی دوسری وجہ سے کوئی چیز حرام کر دی گئی ہے۔ مطلب کیا ہے، یہ وجودی طور پر فطری طور پر یہ چیز حلال ہوتی ہے، لیکن کوئی چیز جب اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے، وہ چیز جو نقصان کا سبب بن سکتی ہے، اس کی وجہ سے یہ چیز بھی حرام ہو گئی۔ فقہا نے اس کی مثالیں دی ہیں، جیسا کہ کپڑے میں نماز پڑھنا حلال ہے کہ حرام ہے؟ ٹوپک میں جھگڑتے رہتے ہیں، ورنہ کپڑے میں نماز میں کندھا نہیں دکھنا، گھٹنا نہیں دکھنا، عورت تو کچھ بھی نہیں دکھا سکتی ہے۔ لیکن فقہا کہتے ہیں کپڑے میں نماز حلال ہے نا، لیکن رنگ دار کپڑے میں، ایک خاص قسم کا رنگ ہے زردی مائل وغیرہ، وہ رنگ دار کپڑے میں نماز حرام ہے۔ نماز حرام ہے کیا؟ نہیں نا، نماز نہیں حرام نہیں ہے، نماز تو حلال ہے، پڑھنا ہے، لیکن ایک حرام چیز اس کے ساتھ آ گئی، اسے کہتے ہیں الحرام لغیرہ۔ ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں، نماز پڑھنا حلال ہے، نماز پڑھنا حلال ہے یعنی کہ ثواب کا کام ہے، لیکن طہارت کے بغیر نماز پڑھنا حرام ہے۔ یہ ہے الحرام لغیرہ۔ فی الحال میں یا تو حدث کا شکار ہوں یا خبث کا شکار ہوں۔ حدث یا خبث جانتے ہیں نا، چھوٹی ناپاکی بڑی ناپاکی، میں دونوں میں سے کسی ایک ناپاکی کا میں مبتلا ہوں، جس میں میں ابھی نماز نہیں پڑھ سکتا، لیکن آ کے اب میں نماز پڑھ رہا ہوں، یا میں حلال کام کر رہا ہوں یا حرام کام کر رہا ہوں؟ حرام کام۔ بھئی نماز پڑھنا حرام ہے کیا؟ نہیں، پھر اس حالت میں کیوں حرام ہوا؟ کیونکہ اس کے ساتھ ناپاکی مل گئی۔ اسے کہتے ہیں الحرام لغیرہ۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیشہ حرام ہے، ہم اسے چھوڑتے ہیں، پتہ ہے نکتے کی بات اسی لیے بیان کر رہا تھا میں، کچھ چیزیں جو الحرام لغیرہ ہے نا، اس میں اکثر لوگ دھیان نہیں کرتے، خیال نہیں کرتے، کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھئی شراب تو نہیں ہے نا، ارے فلاں چیز تو نہیں ہے، جوا تو نہیں ہے نا، وغیرہ وغیرہ۔ ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں، تجارت کرنا حلال ہے کہ حرام ہے؟ بھئی روزی روٹی کے لیے سب سے بہتر حلال کام تو تجارت ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانو تو سنت کا اگر ہمیں مطالعہ ہے تو سب سے بہترین روزی کون سی ہے بتائیے ذرا؟ حلال ہے کیا نہیں؟ اچھی حلال چیز ہے یہ تو، لیکن جمعہ کی اذان ہونے کے بعد بھی، جمعہ کی اذان ہونے کے بعد بھی کوئی اپنے دکان پر بیٹھا ہے، ٹھیلے پر بیٹھا ہے، آفس میں بیٹھا ہے، کسٹمر کا انتظار کر رہا ہے اور آ بھی گیا، کام ہو بھی گیا، تو اذان ہونے کے بعد جو کچھ اس نے کمایا ہے نا وہ حرام ہے، وہ تجارت اس کے لیے حرام ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ فقہا کہتے ہیں، ایک فقیہ نہیں بلکہ فقہا ہی اسلام جنہوں نے قرآن و حدیث کا نچوڑ جمع کیا ہے، حرام ہے تجارت، ویسے حلال ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، بعض ہمارے نادان مسلمان کیا کرتے ہیں، 3 طلاق دے دیتے ہیں، جبکہ 3 2 30 2 ایک مجلس کی ایک ہی طلاق مانی جاتی ہے۔ شیخ برابر ہے کیا نہیں؟ ہمارے پاس علماء کرام بھی اور جانکار لوگ بھی ہیں ماشاءاللہ، لیکن بعض لوگ پتہ نہیں کس کی تقلید کر رہے ہیں، نبی کا جو راستہ اتنا واضح اس کے باوجود بھی۔ خیر کوئی بات نہیں، کہتے ہیں 3 طلاق جب مانی جائے گی، اب پھر وہ عورت اس شوہر سے یا وہ شوہر اس عورت سے نکاح کرنا چاہے گا تو پھر نکاح حلالہ کے نام سے عقد کیا جاتا ہے۔ پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں معلوم تو معلوم بھی کر لیجئے، ضرورت نہیں سمجھے تو چھوڑ بھی دیجئے۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، نکاح حلالہ کے نام پر عقد کرتے ہیں، باقاعدہ اس کی ایک آفس ہوتی ہے اور آفس میں ایک انسان بیٹھا ہوا رہتا ہے، 1 منٹ میں دھولا، 1 منٹ میں ودوا، پتہ نہیں وہ مرد کو کیا بولتے وغیرہ وغیرہ، فوراً طلاق دے نیت۔ تو اسے کہتے ہیں نکاح حلالہ جو حرام ہے، اور وہ جو عورت پہلے شوہر کے لیے حلال ہونے کی بات ہے، اس کا طریقہ الگ ہی ہے، بہت لمبا چوڑا ہے، وہ 9 مہینے تک جانا پڑتا ہے اس کو، لیکن یہاں دیکھیے جھٹکے میں طلاق ہو گئی، پھر جھٹکے میں وہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال بھی ہو گئی۔
نکاح حرام ہے کہ حلال ہے؟ حلال. لیکن جب یہ حلالہ والا طریقہ آ گیا نا تو اس طریقے کی مدد کے لیے نکاح کرنا کیا ہو گیا؟ حرام. تو نکاح وجودی طور پر حرام نہیں ہے، ایک حرام چیز اس کے ساتھ مل جاتی ہے، تب اس حالت میں اس شکل کا نکاح کیا ہو جاتا ہے؟ حرام. تو ایک چیز کیا ہے؟ الحرام لذاتی، خود بخود حرام ہے. شراب خود بخود حرام ہے، جوا خود بخود حرام ہے، زنا خود بخود حرام ہے، قتل خود بخود حرام ہے، جادو خود بخود حرام ہے. لیکن یاد رکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حلال تو ہوتی ہیں لیکن بسا اوقات حرام ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک ایسی وجہ اس میں شامل ہو جاتی ہے جو وجہ اس عمل کو گندا کر دیتی ہے. میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ مثالیں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. دیکھیے حرام کی اتنی واضح باتیں ہیں، اس کے باوجود بھی جنوری کے مہینے میں سنبھل کے رہنا پڑتا ہے. اللہ خیر کرے، دعا کریں صحت کی. ہر موسم تو انسان کے لیے اچھا ہی ہوتا ہے. اللہ معاف کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بجائے اس کے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اچھی حلال کردہ چیزوں کو استعمال کریں اور حرام سے اجتناب کریں، لیکن پھر بھی ہم کئی ایسی حرام چیزیں ہیں جن میں مبتلا ہے. امت محمدیہ پہلا کام دیکھیے، ابھی لسٹ پیش کرتا ہوں، ٹائم بہت کم ہے. دیکھیے پہلا کام جو اللہ نے حرام کیا ہے لیکن امت مسلمہ میں سے اکثر طبقہ اس حرام کام میں مبتلا ہے، وہ کیا ہے؟ شرک ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ایک مرد اپنی عورت کو کسی غیر مرد کی طرف دیکھنے کو بھی پسند نہیں کرتا، لیکن دھڑلے سے لوگ درگاہوں پھرگاہوں کے پاس جا کر رات دن شرک کرتے ہیں. اللہ کی غیرت کا کیا عالم ہوگا، کیا غصہ آتا ہوگا. اگر اللہ نے موت اور قیامت کا وقت مقرر نہ کیا ہوتا تو یاد رکھیے کوئی دنیا میں روئے زمین پر مشرک کا بھال بھی باقی نہیں رہتا. یہ تو اللہ کی حلمت ہے، یہ اللہ کی بزرگی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہلت دی ہے. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. تو شرک ہے نا، کتنے لوگ شرک میں مبتلا ہیں. عورتیں تو عورتیں ہیں، اللہ معاف کرے، کم علمے کی وجہ سے بہت طریقے کے شرک میں مبتلا ہے یہ، لیکن اللہ نے حرام کیا ہے. دوسرا کام کیا ہے؟ حرام ہے لیکن امت کا اکثر طبقہ اس میں ملوث ہے، یہ ہے بدعت. اور یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں بھی کافی بدعتیں ہوتی ہیں کنڈے ونڈے کے نام پر، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ایسا ہے کہ جو جس کنڈے میں، جب کنڈے کی بات آئے تو میں بھی کنڈے ہی کی بات کرتا ہوں، کنڈے کو اتنا بھر کے دیا تھا نبی نے کہ اس میں اور کچھ ڈالنے کی ضرورت، پھر بھی یہ لوگ ڈال رہے ہیں رجب کے مہینے میں. پتا کیا چلا؟ بدعت حرام ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، مردود ہے، وہ اللہ قبول نہیں کرے گا. ہر خطبے میں نبی اس کی طرف اشارہ کرتے تھے. میں نے بھی ابتدائی خطبہ میں اس کی طرف اشارہ عربی زبان میں کیا ہے. وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. میں نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے. دوسرا کام کیا ہے؟ بدعت حرام ہے. شرک اگر اللہ کی وحدانیت کے خلاف ہے تو بدعت یہ رسول کی رسالت کے خلاف ہے. اور اہل توحید، اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول کے اپوزیشن کو کیسے کیا قبول کر سکتے کہ کامن سینس بھی کیا بولتا ہے سمجھ میں نہیں آتی بات. پتہ نہیں، اسی لیے تو اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم شاید تیار کر کے رکھا ہے، جائیں گے جہنم میں. تیسرا کام جو اللہ نے حرام کیا ہے وہ ہے جھوٹ. اللہ معاف کرے، ٹائم نہیں ہے ورنہ وضاحت دے دیتا. اتنی بات یاد رکھیے کہ آج جھوٹ ہمارے لیے ہاضمولہ ہو گیا ہے. ہاضمولہ، اتنا جھوٹ ہم اور آپ بولتے ہیں. اللہ معاف کرے، ذرا اوور ایکٹنگ نہ ہوئی تو میں بولوں گا بھائی آپ بولیے کہ کون جھوٹ نہیں بولتا، تو کون تو انگلی اٹھانا کیا نہیں اٹھانا. دیکھیے ہمارا یہ عالم، اللہ معاف، میں اٹھانے نہیں بول رہا ہوں ورنہ پھر جانے نہیں دیں گے مجھے حافظ بابا نگر. الگ بات ہے، اچھے لوگ ہوتے ہیں لیکن تھوڑا میں ایسے مذاق بھی کر لیتا ہوں. اللہ معاف کرے. الا لعنت اللہ علی الکاذبین. چھوٹی موٹی سزا نہیں فرمائی اللہ نے، جھوٹوں پر میری بربادی ہے. اور لعنت کا مطلب ذرا بھی اگر آپ نے جانتے ہوں گے تو سب کو معلوم ہے، لعنت کا مطلب ہے اس کی دنیا بھی برباد ہو گئی اور آخرت بھی برباد ہو گئی. انٹرنیشنل لیول پر اگر ہم دیکھیں گے مسلمان سرخرو نہیں ہے، سر اٹھا کے جی نہیں سک رہے. ارے اپنے وہ لوگ جن کو وہ اپنا سمجھتے تھے ان سے بھی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر بات کرنے کی ان کے پاس سکت نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ شاید اللہ کی لعنت برس رہی ہے.
क्यों बरस रही है? उठे झूठ, बैठे झूठ, मार्केट में झूठ, वहां झूठ, घर में झूठ, फोन पर झूठ, रिश्तेदारों में झूठ, शादी में झूठ, हर जगह झूठ झूठ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? क्या फरमाया था? इय्याकुम वल कज़िब, मेरे उम्मत के लोगों, तुम्हें बचना है झूठ से। झूठ और झूठी गवाही ये अल्लाह और उसके रसूल को बहुत नापसंद है। झूठ एक ऐसा डरावना अमल है कि इंसान अगर इस पर अमल करता है ना, कितने लोगों का क्या हो सकता है पता नहीं चलता है। तो अल्लाह की लानत है झूठ पर, लेकिन हम फिर भी झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, कभी कभी पता चलता है कि ये सबसे बड़ा सच्चा आदमी है अल्लाह के नबी की हदीस की रोशनी में। देखिए एक और हराम चीज, लेकिन उम्मत का अक्सर तबका कर रहा है, वो है गीबत। क्या फरमाया अल्लाह ने? वला यग़्तब बअदुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूहु वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, गीबत ना करो। क्या तुम मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करोगे? इस आयत की जरा अच्छी तफसील मैंने इससे पहले जब जुमा को आया था शायद किया था, लेकिन आप देखिए गीबत कितना आम है हमारे दरमियान, कितना लोग एक दूसरे की गीबत 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 करते हैं। मैं मुहद्दिस एक वेबसाइट है उसमें पढ़ रहा था, बाज लोग गीबत के इतना दिल दादा होते हैं, सुबह से शाम तक अगर वो किसी की गीबत और चुगली ना करे ना तो उन्हें तसल्ली नहीं होती है। ऐसा लगता है कि आज मैं ड्यूटी नहीं किया हूँ। बेचैनी बेचैनी, इंसान बेचैन 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 होता है। अगर वो जिससे नफरत करता है ना, समझ लीजिए मैं आपसे नफरत करता हूँ, आपको जरा मुस्कुराते देखा, इनकी गीबत करे तो मेरे मुंह पर वो ताले लगे हुए रहते हैं, मुंह सुजा हुआ रहता है, वगैरह वगैरह, बेचैन इंसान। अल्लाह के बंदो, मुसलमानों, गीबत कितना आम है जी हमारे पास, इतना ज्यादा हम एक दूसरे की गीबत करते हैं। क्या फरमाया अल्लाह ने? मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करोगे? नहीं कर सकते, फिर तुम अपने जिंदा भाई का गोश्त क्यों खा रहे हो? मतलब भोजनी इज्जत, गोश्त नहीं खा सकते मैयत का, तुम उसकी जिंदगी में इज्जत खा रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, जीते जी उसे हो तुम। हराम है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं। एक तो शिर्क हुआ, बिदअत, झूठ, गीबत, तकब्बुर। तकब्बुर भी हराम है। अल्लाह ने फरमाया अल किब्रु रिदाई, तकब्बुर तो मेरी इज्जत है, मेरी शान है, जो मुझसे छीनने की कोशिश करेगा लअज़्ज़बतुहु अज़ाबन शदीदा, तो मैं उसको बहुत सख्त अजाब देने वाला हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया सही मुस्लिम की हदीस है, ला यदखुलुल जन्नत मन काना फी क़ल्बिही मिस्काल हब्बतिन मिन किबर, वो आदमी जन्नत में जाएगा ही नहीं। हमारी जिंदगी का मकसद क्या बताइए जरा? जन्नत में जाना, जन्नत में जन्नत से बचना है, लेकिन वो आदमी जन्नत में जाएगा ही नहीं जो मुतकब्बिर है। तर्जुमा गलत है, सही इसका तर्जुमा ये, जिसके दिल में जर्रा बराबर, राई के बराबर भी अगर तकब्बुर है वो जन्नत में नहीं जाएगा। लेकिन देखिए फिर भी हसद, हसद भी हराम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नल हसदा याकुलुल हसनाती कमा ताकुलुन नारु अल हतब, जैसा सूखी लकड़ी को आग झटके में खा के खत्म कर देती है, हसद वैसी नेकियों को खत्म कर देता है। लेकिन एक दूसरे पर हसद कर रहे, जल रहे माशाअल्लाह, इतना जल रहे हैं, अल्लाह की पनाह, क्या करूं मैं? एक दूसरे पर हसद, ना किसी का कलर किसी को पसंद आता है, ना तरक्की पसंद आती है, और तो और अड़ोस पड़ोस वाले जरा यूं हो गए तो इधर बेचैनी शुरू हो जाएगा। हसद हराम है। आपको पता है अल्लाह की इस कायनात में, धरती पर नहीं कहूंगा वरना इल्मी गलती हो जाएगी, इस कायनात में अल्लाह की सबसे पहली नाफरमानी जो हुई है वो किसकी वजह से, किसने किया बोलिए? पहले इब्लिस ने किया ना। किसकी वजह से किया? हसद की वजह से। मिट्टी से पैदा हुआ मैं इसके सामने झुकूं, नाफरमानी भी मरदूद करार दिया गया। और जमीन पर सबसे पहला जो कत्ल हुआ है किसने किया? काबिल ने ना, आबिल का भाई ने भाई का। देखो हसद कितनी बुरी चीज है, देखो सगा भाई सगे भाई को मार देता है हसद। इतना ही नहीं, यूसुफ अलैहिस्सलाम का भी वाकया आप देखिए, बाप से जुदा कर दिए, जायदाद की तकसीम का मसला था क्या? यूसुफ अलैहिस्सलाम तो अभी बच्चे ही थे छोटे, फिर भी कुएं में तक क्यों ना ले वो भाई जो एक बाप के थे। अल्लाह, हसद। लेकिन फिर भी हम हसद करते हैं एक दूसरे से, बहुत हसद। इससे आम और खास भी बचा हुआ नहीं, अल्लाह की पनाह। पढ़े, मैं औज़ बिल्लाह पढ़ता हूँ, नऊज़ बिल्लाह पढ़िए, तौबा कीजिए। मैंने पहले ही कहा था कि अगर हम हराम काम में मुब्तला होते हैं ना तो फिर अल्लाह सजा देता है। एक और हराम देखिए, धोखा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन गश्शना फलैसा मिन्ना,
जो धोखा दे वो हम में से नहीं है। बसा औकात क्या होता है पता है, इंसान जब किसी को धोखा देता है ना तो अपने आप को बहुत अक्लमंद समझता है। अल्लाह ये समझता है फलां को मैं कैसा क्या धोखा दे दिया। भाई उसे धोखा नहीं दिया, बल्कि तेरी एक नेकी उन्हें लिया और उसका एक गुनाह तू लिया है। तेरी वजह से शायद वो जन्नत में जाए, उसको धोखा देने की वजह से शायद तू कहाँ जाए, जन्नत में जाए। सही मुस्लिम की लंबी हदीस मालूम है क्या नहीं? अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मांगने वाले वहां आएंगे, यहाँ अगर हिसाब बराबर नहीं हुआ तो धोखा। और एक मुसलमान धोखेबाज नहीं हो सकता है, एक अल्लाह वाला धोखेबाज नहीं हो सकता है। इसके अलावा देखिए सूद, अल्लाह की पनाह, कितने देर के बाद आई ये बात है नहीं, वक्त खत्म होते होते। सूद अल्लाह ने हराम किया है क्या नहीं हराम किया है? आजकल लोग, मैं इस मसले में हूँ इसीलिए मुझे पता है, तजुर्बा है। लाइफ इंश्योरेंस की हुर्मत की दलील क्या है, वो तो अच्छा है ना, वगैरह वगैरह। लोग जो है ना मसला पूछते हैं हलाल का जवाब सुनने के खातिर, जबकि ये लाइफ इंश्योरेंस भी क्या है, ये जुआ है क्या नहीं है, सूद है क्या नहीं है। उसके बावजूद भी क्या करते हैं लोग, इसके हलाल होने की दलील पूछते हैं, हराम होने की दलील पूछते हैं। अल्लाह की बना अल्लाह तबारक व तआला ने सूद के मुतालिक फरमाया, ऐ लोगों सूद से बाज आ जाओ, उससे बाज आ जाओ, या मेरे और मेरे रसूल के सामने आ जाओ। फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, ऐ दुनिया के लोगों सूद छोड़ो या अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग के लिए तैयार हो जाओ। इससे बड़ी बात तो नहीं हो सकती। उसके बावजूद भी देखिए सूद आम है, इतना आम है सूद, इतना आम है कि अपने लिए हुए या हम जिस परसेंटेज के साथ सूद में मुलविस है उसको हलाल करार देने के लिए लोग दूसरों की दलील देते हैं, फला तो इतना लेते हैं, मैं तो इतना लेता हूँ, ये क्या बहुत बड़ी बात है, ये दलील है हमारे पास। जबकि अल्लाह और उसके रसूल जंग के लिए आमादा करते हैं। 10वीं चीज जो अल्लाह ने हराम की है लेकिन हम उसे हलाल शायद समझ रहे हैं, पेट के मसले का मसला उठाते हैं, वो ये है हराम कमाई। अल्लाह, हराम कमाई चाहे किसी भी तरीके की हो, टाइम नहीं है वरना उसकी शक्लें भी मैं आपके सामने पेश कर देता। अलबत्ता एक हदीस पेश करने को जी चाहता है हराम कमाई के मुतालिक, क्या नुकसान है, क्या बात है। लंबी हदीस है, मैं अरबी पढ़ के तर्जुमा करूंगा, उसके बाद एक छोटी हदीस है, वो छोटी हदीस पढ़ के तर्जुमा करके बात को खत्म कर देता हूँ। तफसील में जाने की जरूरत है, अल्हम्दुलिल्लाह सब मुसलमान मोमिन है, सब समझदार है। हदीस शुरू करूं, हराम कमाई की उन्वान पर हदीस है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय्युहन नास, ऐ मेरी उम्मत के लोगो, इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा, अल्लाह पाक है और पाक ही को पसंद करता है। व इन्नल्लाह अमरल मुमिनीना बिमा अमर बिही अल मुरसलीन, अल्लाह ने मोमिनों को वही हुक्म दिया है जो अल्लाह ने रसूलों को हुक्म दिया है। और दोनों आयतें तिलावत भी करते हैं। अल्लाह के नबी आगे फरमाते हैं, या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, ऐ मेरे रसूलों की जमात तुम हलाल खाओ और नेक अमल करो, वरना तुम्हारा नेक अमल नेक माना नहीं जाएगा। वही बात मोमिनीन के लिए भी फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, ऐ ईमान वालों हमने जो तुम्हें पाक और हलाल रोजी दी है उसी में से खाओ। यानी रसूलों को भी हुक्म है कि हराम की तरफ इल्तिफात मत करो, और मोमिनों को भी इस बात का हुक्म है कि तुम हराम की तरफ पलटने की कोशिश ना करो। दो आयतें सुनाकर नबी फिर एक ऐसे आदमी का जिक्र करते हैं, सुम्मा ज़करा रजुल युतीलु सफर, फिर अल्लाह के नबी ने ऐसे आदमी का जिक्र किया जो लंबे सफर पर निकलता है। अशअशा व अगफरा, एक तो उसके बाल परागंदा है, उसका जिस्म परागंदा है, फिर उसके बाद वो हैरान परेशान है। यमुद्दु यदैहि इलस समा, आसमान की तरफ अपने हाथों को बुलंद करता है, कहता है या रब्बी परवरदिगार बहुत परेशान हूँ। देखिए अल्लाह कितना मेहरबान है, कितना रहम करने वाला है। एक मुशरिक एक काफिर बंदे के ऊपर भी रहम करता है अल्लाह, उसे भी मोहलत दे देता है। उसका मानने वाला बंदा नाम लेवा एक मोमिन मुसलमान कहलाने वाला बंदा मुश्किल में फंसा है, अल्लाह को पुकारता है या रब्बी। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह उसकी परवाह हरगिज़ उस वक्त नहीं करेगा, उसकी दुआ नहीं सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा? उसकी जिंदगी की तरफ देखो कि वो जिस कपड़ों को उसने पहना है वो हराम कमाई, वो जो खाना खाता है वो हराम कमाई का है, वो जो पीता है ना वो भी हराम का है। अलगर्ज वो गुज़िया बिल हराम, उसकी परवरिश ही हराम तरीके से भी है।
فأنا युस्तजाबु लहु, अल्लाह उसकी दुआ कैसे क्या कबूल करेगा। देख रहे हैं आप, एक हराम कमाई में मुलव्विस इंसान अगर है, वो तो छोड़िए सजाएं हैं उसकी जो है, अल्लाह उसकी दुआ भी कबूल नहीं करता है। और याद रखिए, दुआ तो इबादत का असल है। इबादत से अगर दुआ निकाल दो तो इबादत बेजान ढांचा रह जाता है, दुआ ही कबूल नहीं करता। आप देखिए, एक इंसान दुकान पर बैठकर झूठ बोलकर हराम कमाता होगा, यहाँ के नमाज पढ़ के क्या करता, अल्लाह मेरी कमाई में बरकत दे। अरे कमबख्त, बरकत तो तूने छीन ली अपने हाथों से, खुद गुलाड़ी मार ली अपने पैरों पर। और तू जिसे धोखा देकर कमाया ना 2-4 चंद रुपए, अल्लाह क्या बरकत देगा। हराम कमाया है तूने, वो तेरे बच्चों के पेट में। अलगरज एक जोश आता है क्योंकि अल्लाह ने हराम किया है, और लोग क्या बहाना बनाते हैं, भाई असर की नमाज को क्यों नहीं आती जी, असर की नमाज कुछ आते, देखो कौन कस्टमर आ, भाई छोड़ के आ जाओ ना, भाई पेट का मसला है जी, खर्चा बहुत है। हराम हुआ कि नहीं हुआ? झूठ बोलकर हराम, डंडी मारकर हराम, हराम कमाए में मुब्तला इंसान की अल्लाह दुआ तक कबूल नहीं करता है, कोई कितना भी मानने वाला क्यों ना हो। अगर मेरे इस उन्वान से, इस पॉइंट से नाराज क्यों ना होता हो, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन याद रखिए, अगर हम और हमारे बीवी बच्चे हराम लुकमों के गुलाम हैं तो अल्लाह के पास हमारी कोई हैसियत नहीं है। चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अल्लाह वाला अपने आप को मानता क्यों ना हो, और पूरे मुआशरे में उसे लोग उठ बैठकर सलाम क्यों ना ठोकते हो, अल्लाह के पास उसकी कोई हैसियत, उसके अमल की, उसकी नेकी की, उसकी इबादत की क्यों? परवरिश हुआ कर रहा है अपने बदन की, अपने बाल बच्चों की हराम तरीके से। और हराम अल्लाह को कितना नापसंद है पता है, हराम कमाई। दूसरी हदीस, अल्लाह माफ करे 9 मिनट ज्यादा हुआ है, इंशाअल्लाह आइंदा ऐसा नहीं होगा। एक दूसरी हदीस देखिए, छोटी है, अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला तज़ालुल मसअलतु बि अहदिकुम हत्ता यल्क़ल्लाह तआला व लैसा फी वजहिही मुज़अतु लहमिन, रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। ये जो आखिरी हदीस मैंने पढ़ी है ना, ये सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है। क्या है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जो बंदा बराबर दुनिया में लोगों से मांगता फिरता था, अल्लाह के नाम पे दे दो, यानी तो माल तो अपने पास है, चुप रिश्तेदारों को फोन लगाया 10,000 की जरूरत है, देखा बड़ा दिल है, जो जिंदगी भर मांगता फिरता था ना भीख लोगों से, कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला को वो बंदा ऐसा मिलेगा कि उसके चेहरे पर गोश्त का एक टुकड़ा भी बाकी नहीं होगा। सोचिए जरा, भीख मांग कर खाने वाले इंसान का ये आलम है, ये सजा है कयामत के दिन। झूठ बोलकर, धोखा देकर, डंडी मारकर, किसी का माल हड़प कर कमाने वालों का क्या आलम होगा, क्या सजा होगी। देखिए ना, आदमी अगर भीख मांगता है ना, कुछ मजबूरी से ही मांगता होगा, कोई परेशानी होगी मांगता है, लेकिन अल्लाह को ये भी नापसंद है, ये भी अल्लाह को नापसंद है। अल्लाह ऐसे इंसान से अच्छे चेहरे के साथ मिलना नहीं चाहता, जो खुद को छोड़कर अल्लाह के बंदों से मांगता फिरता है। फिर हराम कमाई तो इससे भी बुरी चीज है क्या नहीं है। ये 10 चीजें मैंने आपके सामने टूटी फूटी जबान में पेश की है। पहले तो मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, कहने वाले को हलाल का गुलाम और हराम का दुश्मन होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तौहीद पर कायम रख, सुन्नत पर कायम रख, शिर्क से बचा, बिदअत से बचा, हराम कामों से बचा। अल्लाह जब तक जिंदा रख ऐसे ही जिंदा रख, जब खात्मा हो तो ऐसे ही खात्मा कर, और खात्मे को अल्लाह तेरा तौहीद का प्यारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हमारी ज़बान से जारी फरमा।